بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 2 سپٹمبر 2023 ہے۔ شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ جب ہم نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں نے کیس کو عالمی عدالت میں ڈال دیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں اس کا فیصلہ عالمی عدالت میں ہو، آپ نے لائر بھی منتخب کر لیا ہے، اور کیا آپ کو اب ہائی کورٹ کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں رہا؟ تو یہاں پر اگر ان کی بات کا جواب میں نہ دوں، پہلے میں اپنی بات کر لوں، تو یہاں پر جو لائر موومنٹس ہیں وہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر غصے میں ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر نہیں رہیں، یا ان سے فیصلے ہو نہیں رہے، یا یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے، جہاں وہ لفظ پریشر استعمال کرتے ہیں، انہیں فیصلے کرنے دیا جا نہیں رہا۔ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ اس ٹائم جو پروفیشنل گروپ ہے ایڈوکیٹ لائرز کا، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے اوپر شاید ایک موومنٹ کا چلانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو جج حضرات ہیں وہ بتائیں، اگر ان پہ کوئی پریشر ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ باتیں اپنی جگہ، یہ الگ ہیں، میں الگ بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر میں لائرز کی بات کروں تو وہاں پر پریشر ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پریشر کا تاثر میں کہاں سے لوں؟ اگر میں یہ تاثر لینا چاہتا ہوں یا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پریشر ہے، تو اس میں میرے پاس کوئی ایسی اگزامپل تو نہیں ہے کہ میں کوئی ٹھوس چیز دوں آپ کو، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آئین کے سامنے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی عذر، کوئی بھی وجہ، کوئی بھی ریزن آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ریزن کی وجہ سے ہم آئین کو بلڈوز کرتے ہیں، اس کو رونتے ہیں کیونکہ یہ وجہ زیادہ اچھی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین مقدم ہے اور آئین کو ہی سامنے رکھا جائے گا، اور اس موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہو کہ 14 مئی کا فیصلہ میرا وہیں کھڑا ہے، یعنی کہ کہنے میں یہ پڑے گا کہ عدالت اپنا فیصلے کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی۔ مطلب کہہ رہی ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ میرا وہیں کھڑا ہے، اور اس کے اوپر جو درخواست آئی تھی الیکشن کمیشن کی وہ اس ٹائم مسترد ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پوری چین کے اندر جن لوگوں نے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے دیے، وہ تمام کے تمام شخص انکلوڈنگ دس کرنٹ چیف الیکشن کمشنر مجرم قرار پا چکے ہیں، آئین سے سنگین غداری کے مجرم قرار پا چکے ہیں، اور انہیں سزا دینی چاہیے سپریم کورٹ کو، نہیں دے پا رہی۔ یہ میں الگ کر کے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ ان کا ورژن نہیں ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہی الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات شیڈول تیار کر لیا گیا ہے، جنوری 2024 کی 27 یا 27 سے 30 تاریخیں پول ڈے کے لیے تجویز، 28 جنوری کو کرائے جانے کا امکان۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر آئینی ڈیٹ ہے جو آ رہی ہے، یہ اس لائن سے باہر ہے، کیونکہ ہر قیمت پہ 90 دن کے اندر کرانا ضروری ہے۔ یہ آئین کا تقاضا تھا، لیکن چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ آئین کا تقاضا تھا تو ہوتا رہے، ہم پہ تو اپلائی نہیں ہوتا نا آئین۔ کچھ لوگ اب تو آئین سے بھی ماروا ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب میرا جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن آپس کی بات ہے سپریم کورٹ اب تک تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکی۔ اور اب جو میں ان کی اور باتیں سن رہا ہوں وہاں پر بھی ان کے ٹھنڈے گرم بیان ہی آ رہے ہیں، کچھ اس میں کچھ سزا، یا ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم آپ کو ڈی سیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سزا دیتے ہیں، اس قسم کی گفتگو سننے میں آ نہیں رہی۔ تو وہیں پر میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جب ہم نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے دیکھا عطا تارڑ کو بٹھایا گیا اور وہ پوری ہسٹری لے کے بیٹھے کہ انہوں نے کہا کہ جی سلمان رشدی کا وکیل تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ سلمان رشدی کو گھر میں رکھا، اور مطلب سلمان رشدی سے اس کو اٹیچ کرا دیا کسی بندے کو، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کو یہی بندہ ملا تھا۔ پھر ان کے جو والد تھے ان کے جمامہ کے، ان کے والد کو ان کا دوست بنا دیا، یعنی کہ ہر طریقے سے، اور اسرائیل کو بھی بیچ میں ڈال دیا کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں بنا کر کے انہوں نے ایک چیز کریٹ کی، اور یہ چیز جو ایک بار پھر وہی بن رہی ہے جس میں فائرنگ ہوئی، تو اس بندے کو پکڑا گیا جو آج کے پروٹوکول میں ہے، مطلب نظر تو نہیں آ رہا، کہیں پیش تو نہیں ہوتا، تو وہ اس نے کہا کہ جی میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، پھر مجھے خیال آیا، پھر وہ تقریباً کو 2.5-3 لاکھ روپے، اچھا جیسے گھر میں کھانا بھی نہ ہو وہ 3.5 لاکھ کی گن لے آتا ہے، آٹومیٹک گن لے آیا، فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جی میں ترانے چل رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، اور یہ اس کو آواز 350 کلومیٹر دور آئی، وہاں سے اس شہر سے اس نے بائک بھگائی، یہاں پر آیا، فائرنگ کر دی کہ اذان ہو رہی تھی اور میں نے فائرنگ کر دی، یہ سوچ کروایا تھا کہ اذان ہوگی اور یہ بات، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ جب اس کو چیک کیا گیا تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کی جاتی تھی۔
ہمیں کوئی حق ہی نہیں کسی کے اسلام کے اوپر بات کرنے کا نا، مطلب ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کافر فلاں کافر، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز اب ڈیولپ جو ہو رہی ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ ڈیولپ اس لیے کہ پہلے میں آپ کو ورژن دے دوں کہ ان کا ورژن ہے کیا، تو ہم نے تو پوچھا، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو انسٹرکشنز نہیں دی۔ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی لیگل ٹیم کے کچھ ارکان نے خان صاحب کا پیغام وہاں تک پہنچائے، ہم سب نے اس کو ریفیوز کیا ہے، ہم نے اس کی تردید کی ہے۔ ہمارے پاکستان کی لیگل ٹیم کے کسی شخص نے ان کو انسٹرکشنز نہیں دی۔ پھر ہم نے کور کمیٹی والوں سے پوچھا، اور کور کمیٹی کا میں خود بھی ممبر ہوں، اور کور کمیٹی نے واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ ہمارے بہاف پہ، پی ٹی آئی کے بہاف پہ، عمران خان صاحب کے بہاف پہ نہ تو کسی کو انسٹرکشنز ہے وہ فنڈ اکٹھا کرے، اور نہ ہی کوئی آتھورائزڈ ہے کہ وہ فنڈز اکٹھے کرے، اور نہ ہی یہ کیسز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے کیسز ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں ہی لڑے جائیں گے، اور پاکستان میں ہی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ جا ہی نہیں سکتے، مین پرسن، کی پرسن، لیڈر ہیں ان کے، جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جا ہی نہیں سکتے، اور ہم ریفیوز کر چکے ہیں۔ کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں شعیب شاہین صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہی لڑنا ہے اور پاکستان میں ہی اس کا انصاف ہمیں ملے گا۔ یہ ان کا یہ ان کا ورژن آ گیا ہے، لیکن ایک ورژن وہاں بھی چل رہا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بار پھر جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہیں جیل کے اندر یا جیل سے نکال کر کسی بھی تنظیم کا نام بنا کر کے ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ جی پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس کے بعد کوئی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خطرہ، اللہ رحم کرے سب کے اوپر، کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان بہت پریشان ہے، پاکستان اس چیز کا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کسی بھی انسان، کوئی بھی نام آپ لے لیں، میں کہوں گا نہیں، اللہ سب کی جان کی خیر کرے۔ اس ٹائم ہم اس چیز کو، اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ حادثے پہلے ہی بہت ہو چکے ہیں، اتنے حادثے ہو چکے ہیں کہ ہر بات ایک حادثہ لگتی ہے۔ حادثہ یہ بھی ہے کہ جو بجلی کا یونٹ ہیں وہ بھی حادثہ ہی ہیں، تنخواہ بھی 25,000، بجلی کا بل بھی 25,000، اس کو بجٹ بنا کے دو، تو یہ بھی حادثہ ہی ہے اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیہ جام ہڑتال کی جائے نگران وزیر اعظم، یعنی کہ اندازہ لگائیے، یہ کہتے ہیں کہ جی جس طبقے کے اندر یہ پریشانی ہے، مطلب وہی والا طبقہ جس کی تنخواہ بھی 25,000 ہے اور بل بھی 25,000 ہے، ان سے ہمیں ہمدردی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں برا تو ہے، یہ بات تو ہے، مطلب اگر آپ فیل کریں تو اٹس ناٹ گڈ، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہڑتال شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، برداشت کریں، کیونکہ ہم لوگ IMF کا جو وعدہ کیا ہوا ہے ہم اس کو نبھا رہے ہیں اور نبھائیں گے۔ اس میں کچھ جانیں جائیں گی، کچھ غریب لوگ مریں گے، تو قربانی دینی پڑتی ہیں، مر جائیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو سراج الحق ہے جماعت اسلامی کے، ان کا ایسا ماننا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 ستمبر تک، یعنی کہ آج تک اگر ایسا کوئی اعلان نہیں آتا کہ ہم نے بجلی پر اور پیٹرول پر قیمتوں میں اضافہ واپس لیا ہے، تو پھر بڑے حملے کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی کہ ہم اس کو بیئر نہیں کریں گے۔ یہ تو خطرناک بات ہے، اور اس کے اندر اب کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو کمنٹس آئے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر، یہ ہیں ریمارکس جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں دلیر ہوں، میں دلاور نہیں ہوں، مطلب کیا ہوا؟ مطلب میں اس کو کیا ازیوم کروں؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے ازیوم کروائیے۔ میں دلیر ہوں، دلاور نہیں ہوں۔ دلاور بزدل تھا، دلاور ڈرپوک تھا، دلاور میں کوئی خامی تھی، مینوفیکچرنگ فالٹ تھا، دلاور فراڈیا تھا، دلاور نے پیسے کھائے تھے، دلاور فٹ نہیں تھا، دلاور نے غلط فیصلہ کیا، دلاور سے غلط فیصلہ کروایا گیا، دلاور ملا ہوا تھا۔ کیا کا مطلب ہے اس کا؟ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر۔ وہ دلیر نہیں تھا، بزدل تھا، کیا مطلب؟ جو بھی آپ مانتے ہیں آپ اس بارے میں ضرور مجھے کلیئر کریں، کیونکہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ بات ایک جج، ایک ایسے سابقہ جج کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کو یہ منصب دیا گیا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ 3 سال کی قید سنا سکتے ہیں اور جیل میں بند کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دلاور تھا، دلیر تو ہم ہیں۔ اب یہ دلیر کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن جو کچھ بھی ہو ہم کسی حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ میں جانتا ہوں، چاہے وہ کسی سائڈ پر بھی ہو۔ میری نظر چاروں طرف ہیں، دبئی پر بھی ہیں، لندن پر بھی ہیں، پاکستان پر بھی ہیں، 2-4 جگہ اور بھی ہیں، بتاؤں گا بعد میں آپ کو انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔